غلاف کعبہ سے متصل رکن یمانی اور ملتزم کے درمیان ایک پہرے دار ہمہ وقتہ چوکس کھڑا رہتا ہے، جس کی واحد ذمہ داری حجر اسود کی حفاظت اور زائرین کی حجر اسود کو چومنے کے عمل کی نگرانی کرنا اور انہیں اس عمل کی ادائیگی میں معاونت فراہم کرنا ہے۔ العربیہ.net کے مطابق حجر اسود کی حفاظت پر 24 گھنٹوں میں 24 حفاظتی اہلکار مامور ہوتے ہیں اور ان میں سے ایک اہلکار 1 گھنٹے تک اپنی ڈیوٹی انجام دیتا ہے۔ حجر اسود جنت کے یاقوتوں میں سے ایک ہے جسے سیدنا آدم علیہ السلام اپنے ساتھ جنت سے لائے تھے اور بیت اللہ کی تعمیر کے وقت ایک گوشے میں نصب فرمایا تھا۔ طوفان نوح علیہ السلام میں آدم علیہ السلام کا تعمیر کردہ بیت اللہ آسمانوں پر اٹھائے جاتے وقت اس متبرک پتھر کو شکا میں جبل ابی قبیس میں امانت رکھ دیا گیا تھا۔ پھر تعمیر ابراہیمی کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں پیش کر دیا تھا۔ اس طرح اسے پھر اسی جگہ کی زینت بنا دیا گیا جہاں پہلے رونق افروز تھا۔ اس کے فضائل اور اوصاف میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے ارشادات حدیث اور تاریخ کی کتابوں کی زینت بنے ہوئے ہیں، لیکن جنت کا یہ انمول موتی عالی مرتبہ مقدس اور متبرک یاقوت گردش ایام کی ستمرانیوں سے محفوظ نہ رہ سکا۔ متعدد بار اسے فساق و فجار ظالموں کے ہاتھوں تختہ مشق بننا پڑا، بارہا حوادثات کا شکار ہوا اور اس کے نازنین بدن پر کتنے ہی مرتبہ زخم آئے۔ حجر اسود کی حفاظت کرنے والوں کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری زائرین کی جانب سے مقدس پتھر کو بوسہ دینے کے عمل کی نگرانی کرنا، کمزور، ناتواں، عمر رسیدہ اور معذور معتمرین کی مدد کرنا ہے۔ حرم مکی کے ایک سیکیورٹی ذرائع نے العربیہ.net سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہر گھنٹے بعد حجر اسود کے محافظ کی ذمہ داری تبدیل ہوتی ہے اور اس کی جگہ دوسرا محافظ ذمہ داری سنبھال لیتا ہے، چونکہ محافظوں کو ہر طرح کے سخت، گرم اور سرد موسم اور زائرین کے ہجوم کے ماحول میں مشقت بھری ذمہ داری ادا کرنا ہوتی ہے، اس لیے حجر اسود کے پہرے دار مسلسل تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ حجر اسود کی حفاظت پر ایسے اہلکاروں کو رکھا جاتا ہے جو امن و امان کی صورتحال کو قابو میں رکھنے کے حوالے سے بھی ممتاز مقام رکھتے ہیں۔ مسجد حرام اور مسجد نبوی میں ہر نماز سے پہلے تطہیر کعبہ کے ساتھ حجر اسود پر خوشبو چھڑکتے ہیں۔ مسجد حرام کے فرش اور قالینوں پر بھی 24 گھنٹوں کی بنیاد پر خوشبو کا باقاعدگی کے ساتھ چھڑکاؤ کیا جاتا ہے۔ حجر اسود کو بیت اللہ کا اہم ترین حصہ قرار دیا جاتا ہے۔ حجر اسود کی تاریخ کے بارے میں کئی آراء پائی جاتی ہے۔ سعودی عرب کی حکومت حجر اسود کو محفوظ رکھنے کے لیے ہر ممکن حفاظتی انتظامات کرتی ہے تاکہ زائرین کی جانب سے اسے کسی قسم کا نقصان نہ پہنچ پائے۔ مسجد حرم میں خوشبو کے چھڑکاؤ کی یونٹ کے سربراہ محمد اقالہ الندوی کا کہنا ہے کہ حجر اسود دراصل 8 چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کا مجموعہ ہے، جبکہ کل چھوٹے ٹکڑوں کی تعداد 15 بیان کی جاتی ہے۔ حجر اسود کی حفاظت کے لیے اس کی مسلسل دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ مسلسل چھونے، گرمی اور دیگر کاموں کی وجہ سے حجر اسود متاثر ہوتا ہے۔ سعودی حکام ایک جانب تو حجر اسود کو محفوظ بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہے ہیں، دوسری طرف حجاج اور معتمرین کو اس کی حفاظت کے لیے آگاہ بھی کیا جاتا ہے۔ انہیں بتایا جاتا ہے کہ حجر اسود کا کوئی ٹکڑا توڑنے سے گریز کیا جائے۔ ماضی میں غلاف کعبہ کی طرح حجر اسود کے بھی ٹکڑے توڑنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے۔ حجر اسود کو محفوظ بنانے کے لیے 2 سال میں ایک بار 1 یا 2 گھنٹے کے لیے حفاظتی مراحل سے گزارا جاتا ہے۔ جہاں کہیں اس کے اندر کسی جگہ مرمت کی ضرورت ہوتی ہے تو اس جگہ مرمت کی جاتی ہے، تاہم اس کی دیکھ بھال معمول کے مطابق جاری رہتی ہے۔ تاریخی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے طویل حجر اسود 4 صدی ہجری میں محمد بن نافع الخزائی نے دیکھا۔ اس کا ایک حصہ سیاہ اور باقی حصہ سفید تھا۔ طواف کی ابتدا حجر اسود کے استلام سے ہوتی ہے۔ یہ جنت کا پتھر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے گناہ جذب کرنے کی عجیب تاثیر رکھی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس وقت حجر اسود جنت سے اترا تو وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، پھر آدمیوں کے گناہوں نے اسے کالا کر دیا۔ اور ترمذی شریف کی ایک روایت میں ہے کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے 2 یاقوت ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کی روشنی کو ختم نہ فرماتے تو یہ پوری زمین و آسمان کو روشن کر دیتے۔ نیز یہ بھی مروی ہے کہ حجر اسود قیامت کے دن اپنے بوسہ لینے اور استلام کرنے والوں کے حق میں سفارش کرے گا اور اس دن اللہ تعالیٰ اس کو زبان اور ہونٹ عطا فرمائیں گے۔ حجر اسود کے گرد چاندی کا حلقہ سب سے پہلے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگایا۔ اس کے بعد مختلف دور میں مختلف لوگوں نے اس کے گرد سونے اور چاندی کے حلقے بناتے رہے۔ آل سعود حکومت کے قیام سے پہلے آخری بار سلطان محمد رشاد خان نے 1331 ہجری میں حجر اسود کے سنہری حلقے کا ہدیہ کیا۔ یہ خالص سونے سے تیار کیا گیا تھا۔ بعد ازاں سن 1366 ہجری میں شاہ عبدالعزیز نے اس کے ایک حصے کی مرمت کروائی، جبکہ 1375 کو الرشادی حلقہ ہٹا کر اس کی جگہ نیا حلقہ لگایا گیا۔
حجر اسود کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ طواف کا آغاز اور اختتام اسی سے ہوتا ہے۔ خانہ کعبہ اور حجر اسود کے درمیان ملتزم ہے جس کی لمبائی 2 میٹر ہے، جبکہ جنوب مغرب میں رکن کعبہ رکن الیمانی ہے جہاں سے طواف کا آغاز ہوتا ہے، اسے رکن الیمانی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ چونکہ دائیں جانب واقع ہے اس لیے اسے رکن یمانی کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر دائیں ہاتھ سے استلام فرمایا ہے۔ غلاف کعبہ سے متصل رکن یمانی اور ملتزم کے درمیان ایک پہرے دار ہمہ وقت چوکس کھڑا رہتا ہے جس کی واحد ذمہ داری حجر اسود کی حفاظت اور زائرین کی حجر اسود کو چومنے کے عمل کی نگرانی کرنا اور انہیں اس عمل کی ادائیگی میں معاونت فراہم کرنا ہے۔ باقی حجر اسود کے رنگ سے متعلق احادیث میں جو وارد ہے اس کا بیان اوپر آ چکا ہے کہ بنی آدم کے گناہوں نے اس کا رنگ کالا کر دیا، لیکن ہمیں ایسی کوئی حدیث نہیں ملتی جس میں یہ صراحت ہو کہ حجر اسود کے رنگ کا کالا ہونا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔